الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب کے جو مختلف طریقے رکھے ہیں ان میں سے ایک انقلاب وہ ہے جو گرد و پیش کی زمینوں سے اور ان ممالک کے حکمرانوں سے مدد مانگ کر لیا جاتا ہے۔ خطوط لکھے جاتے تھے، سفارتیں بھیجی جاتی تھیں، غداریاں ہوتی تھیں اور زمانے کا اتار اور چڑھاؤ ایسا ہی ہوتا تھا کہ بظاہر حکومتوں کے ٹولے اور گروہ بدل جاتے تھے۔ یہ جو تبدیلی ہوتی تھی اس کا نام انقلاب نہیں تھا، بلکہ آنے والا گروہ جو اپنے نظریات اور اپنے نئی سوچ اس معاشرے کو دیتا تھا، اصل انقلاب اس سے جنم لیتے تھے اور اپنی سطح پہ وہ خود انقلاب ہوا کرتے تھے۔ آپ اگر لینن کو پڑھیں، اسٹالن کو پڑھیں، میکسم گورکی نے اپنی والدہ پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی جا بجا تو یہ ایک مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں سوشلزم کا انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا چیزیں تھیں۔ پرانا معاشرہ چل رہا تھا اور بالکل یہ مثال آپ کو فرینچ ریولیوشن میں بھی ملے گی کہ محض افراد کی تبدیلی کا نام انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب ان نظریات کا نام ہے جو نظریات وہ نیا گروہ لے کر وجود میں آتا ہے اور طاقت اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ پوری اسلام کی تاریخ میں حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ خاص طور پہ جو لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حکومت کے خلاف نعرے لگانا، احتجاج کرنا، لڑائی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور ان کا اپنا ایک موقف اور نظریہ ہے۔ صرف دو آدمی ایسے ہیں جو اس طرح کے انقلابات کو بعض شرائط کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ حکمرانوں کو کرٹیسائز کریں گے بھی، اور عملاً جہاں تک ہو سکا وہ حکومت کی غلط بات کو نہیں مانیں۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے جب اپنی بیعت میں یہ الفاظ شامل کرائے، ایک امیر المومنین ہے بغداد میں، دمشق میں، بڑے شہر میں، اور وہ اپنے گورنرز کو لکھتا ہے کہ میرے نام پر بیعت لو، اور گورنر شہر کے بڑے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیعت کرو امیر المومنین کی۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بیعت ہوئی تو گورنر کہتا تھا کہ اگر میں خلیفہ وقت کے خلاف اٹھوں، اور اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے خروج، اور خروج ایگزٹ، نکلنا، قیود کو توڑنا، حدود کو توڑنا، اگر میں خلیفہ وقت پہ خروج کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں اور میرے تمام غلام آزاد۔ چنانچہ منصور نے اس پہ بیعت لی، اور جب مدینہ منورہ کے گورنر خالد نے اہل مدینہ سے بیعت لینی چاہی تو اہل مدینہ حکومت کے خلاف تھے، اور جب بیعت ہو گئی تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، اور ان کے ایک فکرے نے پورے عالم اسلام جو مشرق کا حصہ تھا، اسپین وغیرہ نہیں، یہاں کا جو حصہ تھا اس میں آگ لگا دی ان کے ایک فکرے نے۔ انہوں نے کہا جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں، اور جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں۔ وہ اتنے بڑے امام تھے کہ لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لفظ نوٹ کرتے تھے کہ امام نے کیا کہا، کیا دیکھا، کدھر نگاہ اٹھائی، وجہ کیا تھی۔ حکومت وقت نے براہنہ کر کے کھڑا کر دیا، اور ٹھنڈے پانی کے گھڑے رات سونے نہیں دیا، اور صبح کے ان پہ گرائے گئے، اور وہ شدید بخار ہو گیا، اور انہیں کہا گیا کہ یہ حکومت کا مجرم ہے، اور اس مجرم کو انہوں نے مدینہ منورہ کے ہر چوک پہ اونٹ پہ بٹھا کر دکھایا کہ اگر کوئی اس شخص کی حمایت کرے گا تو وہ حکومت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں بھی جس چوک پر کھڑے کیے جاتے تھے وہ کہتے تھے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں، اور جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں۔ اس ایک فکرے نے عالم اسلام کی چولیں ہلا دی۔ اور دوسرا شخص جو خروج حکومت کے خلاف واجب ضروری قرار دیتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان 2 ہستیوں کے علاوہ پورے اسلام کی تاریخ میں کسی کے پیروکار ایسے نہیں ملیں گے۔ امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، اور لوگ ہیں، ابن حزم ہیں ظاہری، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 شرطیں تمہارے سامنے ہونی چاہیے، ایک یہ کہ تم جس گورنمنٹ سے ٹکر لے رہے ہو کیا تم 100% کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر 100% تمہارے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں تو عام عوام کو تباہ نہ کرو۔ اور دوسرے کمال کی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جو موجودہ ملک کا سسٹم اور نظام چل رہا ہے کیا تم اس سے بہتر نظام لا سکتے ہو؟ کیا تم اس سے بہتر سوچ دے سکتے ہو؟ کیا تم اس سے بہتر چیز لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہو؟ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو اللہ کا نام لو اور جہاد شروع۔
اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ جو زیدی شیعہ کہلاتے ہیں نا، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ گئے، نابینا ہو گئے تھے، تو باقر، امام باقر کی پیدائش پہ انہوں نے کہا کہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا پڑپوتا علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ میرا بچہ جب دنیا میں آئے تو میرا سلام اس سے کہنا. اتنا علم تھا. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے جعفر صادق اور زید. زید بھائی سے الگ ہو کے کوفہ چلے گئے تھے، اور جب انہوں نے حکومت کے خلاف علم بلند کیا اور انہوں نے کہا ہم حکومت کی چیزوں کو نہیں قائل اور اس سسٹم کو چینج کرنا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا فقیہ آدمی منصور اتنا پریشان تھا کہ اس کی بیوی کہتی تھی تکیہ رات کو اور بستر اٹھ کے ہاتھوں سے ایسے ملتا تھا اور کہتا تھا آج میرے سر کے نیچے تو کل کیا ابو حنیفہ کے سر کے نیچے ہوگا، کیا زید کے سر کے نیچے یہ تکیہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 تولے سونا بھجوایا. جب زید نے خط لکھا کہ امام جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ دشمن سے ٹکر لینی چاہیے اور بہتر نظام، تو ہم بہتر نظام لائیں گے، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے لکھا زید میں جانتا ہوں کہ آج اس حکومت کے خلاف اٹھنا، یہ امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ، کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے. آج اس حکومت کے خلاف زید آپ کا خروج، آپ کا نکلنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں نکلنے کے برابر ہے. اور میں 10,000 تولے سونا بھیج رہا ہوں، اسلحہ اور خرچ کریں اور حکومت کو چینج کریں. میں آپ سے بھی زیادہ اچھے کام میں نہ ہوتا تو میں حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. امام محمد رحمۃ اللہ اس خط کو پڑھا اور نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں، ہمارے گلوں میں پھندے ڈلوائیں گے پھانسی کے؟ انہوں نے کہا بالکل، میرے ساتھ چلے ہی وہ جو پھانسی تک پہنچ سکتا، اس سے کم مجھے قبول نہیں. انقلابات میں یہی ہوتا ہے. یہ ہم نے اس لیے مثالیں دی کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ذہنی سطح نیچی ہے، وہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں اسلام سے. یار مذہب کے علاوہ بھی دنیا ہے نا، کوئی تاریخ بھی ہے، دنیا کا کوئی تمدن بھی ہے. ذرا وسیع پیمانے پہ سوچو. کارل مارکس یہ سمجھتا تھا کہ اس کا انقلاب جرمنی میں آئے گا، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ پودا پھوٹا جا کر وہاں روس میں، اور روس میں جتنی پرانی سلطنت مسلمانوں کی آ رہی تھی اور جو تباہی اس معاشرے میں آئی ہوئی تھی اور مذہب کے نام پر جو ظلم ہو رہے تھے، اس کے اگینسٹ یہ اسٹالن اور یہ لوگ اٹھے اور پھر انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا ان حکومتوں کو، کیونکہ ان کے نزدیک مارکسزم بہتر تھا بنسبت اس طاقتوں کے اور ان قوتوں کے جو کہ وہ لائے تھے. اس لیے کہ مذہب کے ٹھیکیدار اور مذہبی قیادت لوگوں کا استحصال کرتی ہے جنس کے نام پہ. 70 سال کا بڈھا ہے اور 13 سال کی بچی سے شادی ہو رہی ہے اور وہ اسے عین اسلام قرار دے رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کا پڑوسی ملک ایران، وہاں کے قانون میں ہے کہ مرد کی عمر کچھ بھی ہو 13 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے، اور 13-14 سال سے بھی کم عمر کی بچی ہے تو اس کا باپ گورنمنٹ سے اجازت لے لے شادی کر دے. یہ اس حکومت کا حال ہے ایران میں. اب کرو تحقیق جا کے. اور مذہبی قیادتیں استحصال کرتی ہیں مال پہ، پیسے پہ.
پیسہ آپ نے زکوٰۃ کا دیا، پیسہ آپ نے خمس کا دیا، پیسہ آپ نے دیا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ ہو، پتہ چلا کہ اتنے پلاٹ ہیں اور اتنی گاڑیاں ہیں اور بینک بیلنس ہی کا شمار نہیں ہے، اور وفات پہ عدالت میں بچے جا رہے ہیں کہ ابا تو اتنے ارب چھوڑ گئے، بھئی اتنے ارب آ کہاں سے گئے؟ اور مذہبی قیادتیں لوگوں کا استحصال کرتی ہیں عہدے کے چکر میں کہ عہدے ملیں، اور مذہبی قیادتیں استحصال کرتی ہیں اگر جمہوری نظام آ جائے تو لوگوں کو بیچنے پہ کہ 10 20 50 سیٹس لے کے چلے گئے کہ اتنی سیٹس ہمارے پاس ہیں جی، آپ بولیں ہمیں کتنی وزارتیں دیں گے، اور جدی پشتی سیاست چل پڑی کہ باپ اور بیٹا اور بیٹا اور بیٹا، اور سارے عوام کو بیچ کے آ گئے۔ اس مذہب کو کیا کرنا ہے؟ چولہے میں ڈالیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا اصرار کے ساتھ کہ آپ 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنا رہے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا، ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو، سب ٹھیک ہے۔ اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی اس میں شامل کریں، اور عبداللہ ایسے صلاحیتوں کے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ہونے کے بعد انہیں کہا کہ مدینہ منورہ کے قاضی تو کم سے کم بنو نا، تمہیں اپنے باپ کے فیصلے سارے پتہ ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں امیر المومنین میں قاضی نہیں بن سکتا، عدل کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا عبداللہ تم قسم کھاؤ کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ اگر تمہاری یہ بات شہرت پذیر ہو گئی تو مدینہ منورہ کیا میری حکومت میں کوئی عہدہ ہی نہیں لے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اصرار ہوا کہ بیٹے کو شامل کر لیں خلافت کی اس کمیٹی میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا تنک کے جواب دیا، ان کا یہ میرا بیٹا، بیوی کو طلاق دینی تو اسے آتی نہیں تھی، تم جانتے ہو کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ دیا تھا اور فرمایا تھا تمہیں طلاق دینی نہیں آتی، عورت کی عدت کے دنوں میں اضافہ کرتے ہو، رجوع کرو اس سے، اور جب تمہاری بیوی پاک ہو جائے پھر طلاق دینا۔ تو کہا میرا بیٹا طلاق نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، اسے یہ نہیں پتا تھا، تو اس کو مسلمانوں کی خلافت دے جاؤ۔ اس لیے خلافتیں ایسے نہیں چلتی تھی، بالکل ٹھیک بنو ہاشم سے بنو امیہ میں خلافت چلی گئی، اور عثمانیہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، لینن، سٹالن، ان لوگوں نے اس سے بہتر نظام لانے کے لیے ایک کوشش کی۔ تو اس لیے انقلاب لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جانے کا نام نہیں ہوتا، وہ نام ہوتا ہے وہ لوگ جو نئے نظریات کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے نظریات کیا ہے، اور نظریہ بنتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ انقلابی جب تک 3 بنیادی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے، چاہیے کہ گھر میں چپ کر کے بیٹھیں اور نہ لوگوں کو تنگ کریں اور نہ مصیبت میں مملکت کو ڈالیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ لوگ نظریاتی ہوں، اور نظریاتی آدمی بنتا ہے روح کی بلوغت سے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور صلب پدر سے شکم مادر تک کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے۔ ماں جو کچھ نظریات رکھتی ہے اس کا عکس بچوں پر پڑتا ہے، اتنا شدید عکس پڑتا ہے کہ اگر خاتون کو شدید محبت ہو اپنے بھائی سے، شدید محبت ہو جائے اپنے شوہر سے، شدید محبت اور متاثر کن شخصیت نانا اور دادا اور دیور اور جیٹھ ہو جائیں، وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی حرکتیں دیکھ کے پرانے کہتے ہیں کہ یہ تو فلانے پہ گیا ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے بالعموم محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بچہ اپنے ماموں پہ گیا ہے، اپنی خالہ پہ چلی گئی ہے یہ بچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے چیز۔
ایک لمبا موضوع ہے، اس کو ایک مرتبہ پہلے بھی شاید بیان کر چکے، اب بس اس چیپٹر کو کلوز کر لیں۔ وہ بچہ گروتھ پاتا ہے، شیر مادر سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، پھر چلتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے جوان ہو جاتا ہے، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو ایک درجے پر پہنچ کے اب اس کا قد بھی رک جاتا ہے اور اس کی جو نشو نما ہونی ہے ہو جاتی ہے۔ اگر اس حد کو کراس کر لے تو لوگ کہتے ہیں بیمار ہو گیا، ویٹ زیادہ ہو گیا، موٹاپا آ گیا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انقلابی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی روح تربیت پاتی ہے اور روح آنکھیں کھولتی ہے، اور ان کی سماعت بھی روح سے ہوتی ہے، وہ نظریات کو اپناتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کریٹیکل ویو سے بات کریں۔ جن لوگوں کو کریٹیکل ویو نہیں آتا، اور جو ادب اور احترام، یہ شرط ہے، یاد رکھنا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بڑوں سے اختلاف نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ گھر چلے جائیں، مسجد جا کے اللہ اللہ کریں، کوئی اور ماں کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ جائیں، انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کریٹیکل ویوز کام کرتے ہیں کہ یہ نہیں یہ کر لیں، یہ نہیں یہ کر لیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے الگ ایک رائے دی۔ کسی نے ہمیں میسیج بھیجا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہیں تھے، حباب بن منذر تھے، بالکل اس سے صحیح ہمیں گائیڈ کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے جس نے بھی بھیجا۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا حباب بن منذر بن جموع تھے، انصاری تھے، اور جس نے بھی بھیجا میں خیال آیا کہ وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ تو مہاجر تھے، مدینہ منورہ کی زمینوں کو نہیں جانتے تھے، اور حباب انصاری تھے، وہ مدینہ منورہ کی زمینوں کو جانتے تھے۔ یہ اختلاف ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ فرمایا، اچھا میری یہ رائے نہیں، اچھا تم بتاؤ، اچھا اس کی رائے پہ عمل کر لو بھائی، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو سن لو، جو یہ کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہادتیں آئیں ایک آدمی کے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور کہا اس کی سزا موت ہے، اسے قتل کر کے آنا ہے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے۔ اس سے بڑی اختلاف کی کوئی مثال آپ لا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں واپس آیا، لوگوں نے کہا علی نے آپ کا حکم نہیں مانا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں گیا تو وہ آدمی نہا رہا تھا، اور اچانک بس ایسے ہو گیا کہ وہ باہر نکلا اور میری نظر پڑ گئی، میں نے نظر جھکا لی، لیکن وہ تو مرد ہی نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ آپ سے گواہیاں دے رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاباش دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ تم نے قتل نہیں کیا، بہت اچھا کیا، میرے پاس شہادتیں آئی تھیں، میں قانون کی وجہ سے اسے نافذ کرنا چاہتا تھا، تمہاری نظر پڑ گئی، اس کی جان بچ گئی، بس ٹھیک ہو گئی۔ یہ کریٹیکل ویوز ہیں۔ پارٹیز اور انقلاب ایسے ہی آتے ہیں۔ روح جب اپنی بلوغت تک پہنچتی ہے تو علم اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جو لوگ پہلی بنیاد علم کی کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہوتی، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ انقلاب کے نعرے لگائیں یا بات کریں۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں تعلیم کے علاوہ کسی اور چیز میں بسر کی ہوتی ہیں، وہ چاہے اپنے فیلڈ کے چیمپئن بن جائیں، مت کریں انقلاب کی بات۔ یہ ڈیزرو کرتا ہے وہ آدمی جس میں 3 بنیادی صفات ہوں، اور ان میں پہلی صفت علم ہے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ معاشرے تیار ہوتے ہیں، پھر وہ ان نئے نظریات کو قبول کرتے ہیں اور پرانے نظریات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے امراء کو خط لکھا
اور فرمایا میرے دور میں لوگوں کو عادی کرو کہ ہمارے بچے مستقبل میں بہترین گھڑ سوار بنے. فرمایا ان بچوں کو عادی کرو کہ تالابوں میں تیریں، بیسٹ سویمرز. اور فرمایا ان کو عادی کرو کہ صحرا میں میدان میں ایک نشان اور دوسرا نشان ان کو ننگے پاؤں اس پہ چلے. شام کے بعد باری آ گئی تھی اگلوں کی. عراق والوں کو بھی یہی لکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ. مدینہ منورہ میں ایسے سوئمنگ پولز تھوڑے ہی ہوا کرتے تھے. لوگ بڑے بڑے کھڈے مارتے تھے کہ بارشوں کا پانی جمع ہو جائے. وہ جمع ہو جاتا تھا، بچے نہاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا تھا. 63 سال کے تھے، یعنی جس سال ان کی شہادت ہوئی ہے ان کی عمر شریف 63 برس ہو گئی تھی. اور عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں بالکل جوان تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، تو 13 سال کے اور 15 سال کے اور 25 سال کی عمر ان کی. تو جب ہم مکہ پہنچے حج کا احرام باندھا ہوا تو امیر المومنین 63 سال کے اور یہ 25 سال کے. فرمایا آؤ عبداللہ میرے ساتھ مقابلہ کرو تیرنے میں. تو کہتے ہیں ہم دونوں تالاب میں اترے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا پاؤں پکڑ لیا تیراکی کے دوران اور فرمایا نیچے جاؤ، تم کتنی دیر سانس روک کے رکھ سکتے ہو اور میں کتنی دیر روکوں گا، اس کا مقابلہ کرو. 63 برس کے امیر المومنین، لیکن حالت یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک صحت مند جسم صحت مند دماغ ہوتا ہے. اس لیے جب روح بلوغت کو اختیار کرتی ہے تو تعلیم اور دماغ کا سوچنا اور دل کا درد، یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی. وہ انقلاب بھی برپا کرتا ہے اور خلق خدا کو بھی دیکھتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انقلاب، سب چیزیں. ایک لاش سے گزرے ہیں عورت کی، سر جھکا لیا اور فرمایا الیست نفسن، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، یہ زندگی نہیں تھی، یہ بھی تو ایک جان ہے. انسانیت کا ادب، احترام اور دماغ کی سوچ کی گہرائی اور دل کا درد، لوگوں کی چوٹ کو محسوس کرنا، یہ سب علم سے آتا ہے. ہمارے ہاں تو بھیا ابھی تک ایسے سکولز نہیں بنے. ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ یورپ میں پچھلی 5 صدیوں میں کیسے انقلاب آیا؟ سب سے پہلے انہوں نے موسم پہ قابو پایا. مشرق میں زندگی تھی اور مشرق پورے کا پورا علم سے بھرا ہوا تھا، اور مغرب میں زندگی قیام پذیر نہیں ہوئی. بارش، طوفان، برف. انہوں نے سب سے پہلے موسم کو کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد اب زندگی جب وہاں پیدا ہوئی ہے تو پھر ہمارے بھی نظریے تھے، ان کے بھی نظریے تھے. پھر جب ٹکراؤ ہوا ہے تو اس ٹکراؤ اور اس طاقت کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ ہمارا پھر لگا اور وہ لوٹ کے لے گئے، اور یہاں وہاں کے انقلابات نے متمکن ہوئے، اپنی جگہ بنائی. اب ایک چھوٹی سی مثال آخر پہ سمجھ. انہوں نے اپنے سکولز بنائے. سکول میں کلاس روم، اب تو خیر بہت ترقی کر گئے. ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 28 تک رکھنا ہے. بچے گئے، اپنی ساری جیکٹ سب کچھ اتار کر لٹکا دی. چنانچہ ان کے فرنیچر میں باقاعدہ آپ کو ایک ٹری ملے گا، اس پہ بچے اپنے اوپر کا بالکل سادہ پینٹ شرٹ میں، جیسے ہمارے ہاں بچے سادہ شلوار قمیض میں جا کے کلاس روم میں آرام سے پڑھتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سردی نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، ٹیمپریچر نارمل ہے. ہم تو اب تک ایسے سکول نہیں قائم کر سکے. ہمارا نظام تعلیم یہ ہے کہ سردیوں میں اگر پہنچ جائیں 9 بجے بھی اور بارش ہو رہی ہے تو انگیٹھی چاہیے، کوئلے چاہیے. 11 بجے سے پہلے دن ہی نہیں چڑھتا. سردیاں اور گرمیاں یہ دونوں میں. اور ہم بچے چھوٹے جب پڑھتے تھے، ہم لوگ، آپ لوگ، سب ہم لوگ جو پڑھتے تھے، تو ہم لوگ ایک ایک پیریڈ ضائع کر دیتے تھے پورا کہ کسی طرح یہ سردی سے بچیں اور گرمی سے. اور گرمی جو ہی سورج چڑھا بس فوراً چھٹی کرو، آدھا پڑھاؤ، آدھی چھٹی ہو گئی.
یورپ میں اب تک ایسے نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی ایسے نہیں تھا. ہم تو اسکول اپنے بچوں کو نہیں دے سکے اور چلے انقلاب برپا کرنے. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے موسم کو کنٹرول کیا، پھر اپنے بچوں کو پڑھایا اور وسعت نظری دی کہ سوچو، اختلاف کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں، آؤ اور مجھے بتاؤ. اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی چلی ہے. اور جہاں ایسے معاشرہ کہ لوگوں کو اور بچوں کو سکھایا جائے کہ ہمارا ایک رکشے کا ڈرائیور یہ نیوٹن اور ان لوگوں سے اچھا ہے کیونکہ یہ ایمان پہ مرے گا، وہ ایمان کے بغیر چلے گئے. اس بچے نے کب سیکھنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا تھی اور نیوٹن کہا تھا؟ وہ تو کہے گا بس ٹھیک ہے، میرے پاس ایمان ہے، میں ان سے اچھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر تم یہ تمنا بھی نہ کرو کہ اس دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر تم کچھ کر سکو گے. آخرت ہے، یقیناً تم اس میں نجات پاؤ گے اور اللہ کی جنت کو بساؤ گے. حوریں تمہارے قبضے میں ہوں گی اور جو چاہو سو کرو، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں علم کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر، باہمی اختلاف، کریٹیکل مائنڈ، اس کے بغیر کہیں ترقی ملے.